آج کے مقبول ڈرامے عہد وفا میں موبائل فون کے ذریعے لڑکے لڑکی میں دوستی ہوتی ہے اور پھر خفیہ ملاقاتیں دکھائی جاتی ہیں، اور لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلنے پہ لڑکی بڑی ڈٹائی سے بتاتی ہے کہ وہ لڑکا میرا بوائے فرینڈ ہے۔ دوسرے ڈرامے میرے پاس تم ہو میں خاتون اپنے شوہر سے طلاق لے کر اسی رات اپنے آشنا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور پھر بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح کئی ڈراموں میں رشتوں کی پامالی دکھائی جاتی ہے۔ فلرٹ تو عام سی بات ہے۔ آخر ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا دکھانا چاہتے ہیں اور انہیں کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سائیکالوجی کا اصول یہ کہتا ہے کہ آپ ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جب ہماری نوجوان نسل یہ سب کچھ دیکھے گی تو گریجولی لاشعوری طور پر وہ ان سب چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دے گی اور پھر انہیں یہ ساری باتیں عام سی باتیں معلوم ہوں گی، اور اس طرح سے ہماری معاشرتی قدریں بدلتی چلی جائیں گی۔ مانا کہ اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی معاشرے کا لازمی جزو ہے، شیطان ہر جگہ موجود ہے، مگر برائی کا ابلاغ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جرائم امریکہ اور یورپ میں ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ان کی اس طرح تشہیر نہیں کرتے جس طرح اندھا دھند کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، نہ جانے کس کے ایجنڈے پر۔ پاکستان میں آزاد ٹیلی ویژن چینلز کی آمد کے بعد ہمارے ڈرامے کا جو حال ہوا ہے اس کا اندازہ ڈرامہ نگار حسینہ معین کے اس انٹرویو سے کیا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں بننے والا ڈرامہ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ پاکستان کے نامور اور روشن خیال شاعر، دانشور اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد نے جنگ اخبار کے سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا جو 24 نومبر 2019 کو شائع ہوا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ بیشتر ڈرامے طلاق، ازدواجی جھگڑوں، ناجائز تعلقات، کھلے بندوں فرینڈشپ، ضرورت سے زیادہ آزادی، فیشنیبل ماحول، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پامالی، خاندانی نظام کی زبوں حالی، اولاد کی سرکشی اور انسانی رشتوں کی بدحالی جیسے موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اہل خانہ اور بہن بھائی تو دور کی بات، بعض ڈرامے تو میاں بیوی بھی اکٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح انگریزی اخبار ڈان میں کچھ عرصہ قبل پاکستان کے 4 نامور ڈرامہ نگاروں کے انٹرویوز شائع ہوئے۔ ان انٹرویوز میں ان ڈرامہ نگاروں نے بتایا کہ اب پاکستان میں ڈرامہ این جی اوز کے ہاتھوں اغوا ہو چکا ہے۔ اب این جی اوز یہ فیصلے کرتی ہیں کہ ڈرامہ کس موضوع پر بنے گا اور اس کے کردار کیسے ہوں گے، اور اس طرح کے ڈراموں میں عموماً عورت کے 2 ہی کردار مقبول ہیں: روتی پیٹتی مظلوم عورت یا لبرل عورت۔ ایک ڈرامہ نگار نے بتایا کہ میرے ڈرامے میں ایک کردار مثبت تھا، چنانچہ ڈرامے کے ڈائریکٹر نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اس مثبت کردار کو بھی منفی بنایا جائے، یعنی دنیا میں نیکی اور خیر کہیں موجود نہیں ہے اور دنیا کے سارے انسان شیطان بن چکے ہیں۔ ایک ڈرامہ نگار نے کہا کہ میں نے ایک تاریخی ڈرامہ لکھا مگر اس کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے کوئی انویسٹر نہیں ملا۔ عجب دوگلا پن ہے ہمارا کہ ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں مغرب کے زیر اثر عورتوں کے حقوق اور فیمنزم کی تحریک چل رہی ہے، اور دوسری طرف ڈرامے میں عورت کو انتہائی حقیر چیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آخر ہمارے چینلز عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے حوالے سے مثالی کردار بنا کر کیوں پیش نہیں کرتے؟ آج ہمارے معاشرے میں خواتین بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں اور وہ زندگی کے تقریباً تمام اہم شعبوں میں قابل قدر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں خواتین بیوروکریٹ ہیں، پائلٹ ہیں، آرمی آفیسر ہیں، صحافی ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بزنس ویمن ہیں، لیکن عورت کو ان میں سے کسی کردار میں کم ہی دکھایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں کہ بھارت کی سیکولر اداکارہ شبانہ اعظمی نے کہا تھا کہ فلموں میں آئٹم سانگ عورت کی تذلیل کے سوا کچھ نہیں، اور بھارت کی ایک اور اداکارہ کنگنا رانوت نے کہا
کہ وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کی بیٹی آئٹم سانگ دیکھے، مگر پاکستانی فلموں میں بھارتی فلموں کی نقالی کرتے ہوئے آئٹم سانگ شامل کیے جاتے ہیں، اور ہمارے علماء، دانشور اور عوام سب خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت کی ان دو اداکاراؤں میں ہم سے زیادہ غیرت ہے، اور ہم تو بس اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ برائی کی مزاحمت کرو، مگر ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے ہمارے مذہب، ہمارے اخلاق، ہماری اقدار، ہماری تہذیب اور ہماری معاشرت کے پرخچے اڑا رہے ہیں، اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بس اپنے ہی حال میں مست ہیں۔ اقبال نے ہمارے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔